بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو، آج آپ کے لیے ایک مختصر سی ویڈیو لایا ہوں جس میں دلچسپی کے ساتھ ساتھ سبق بھی ہے۔ تو کوئی بھی واقعہ یا مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کی کریکشن کر لیں، اصلاح کر لیں، تاکہ رب کائنات ہم سب پہ رحم و کرم فرمائے۔ تو ہمیشہ لوگ گزرے ہوئے لوگوں کی باتیں سن کر دیکھ کر ہی اپنی کریکشن کرتے رہے ہیں۔ یہ دنیا عمل کی جولاں گاہ ہے، یہاں کیا جاتا ہے، محنت کی جاتی ہے، عمل کیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن اس کا اچھا پھل ملے گا۔ تو اللہ پاک ہم سب پہ رحم فرمائے۔ تو پیش خدمت ہے یہ واقعہ، محبت سے سنیے گا۔ ایک شخص نے خواب میں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک پڑوسی لوہار کو بھی دیکھا کہ اسے بھی وہی درجہ مل گیا ہے جو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ پردہ میں جا کر لوہار کی بیوی سے پوچھا کہ کیا تیرا شوہر ایک عام مسلمان نہ تھا؟ تو اس نے جواب دیا کہ تھا تو ایک عام مسلمان، مگر وہ دو خاص عمل کرتا تھا۔ ایک خاص عمل یہ تھا کہ لوہا کوٹتے ہوئے اگر ہتھوڑا اوپر اٹھایا ہوا ہوتا اور آذان کی آواز آ جاتی اللہ اکبر اللہ اکبر، تو وہ ہتھوڑا وہیں سے نیچے پھینک دیتا اور نماز کے لیے اتنی سی بھی دیر گوارا نہ کرتا کہ ہتھوڑا اٹھا رکھا ہے تو آخری ضرب ہی لگا دی جائے۔ دوستو، احادیث مبارکہ میں بھی اسی طرح سے صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو بھی کام کر رہے ہوتے تھے، جہاں جتنا کام ہو چکا ہے وہیں وہ کام چھوڑ کر مسجد میں اللہ کی نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہو جاتے تھے۔ تو احادیث مبارکہ میں ہے کہ کچھ لوگوں کے چہرے سورج کی طرح چمکتے ہوں گے۔ سوال کیا جائے گا یہ کون ہیں؟ تو جواب دیا جائے گا کہ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جب آذان دی جاتی تھی نماز کے لیے تو یہ مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ تو ان کے بارے میں جب پوچھا جائے گا کہ یہ خوش نصیب کون ہیں، تو جواب دیا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں کہ جب آذان دی جاتی تھی تو سب کام چھوڑ کر مسجد کی طرف نماز ادا کرنے کے لیے چل پڑتے تھے۔ بہرحال دوستو، اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ نماز کی پابندی لازمی کرنی چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ دوسرا عمل یہ ہے کہ رات کو بچوں کے ساتھ چھت پر سوتے ہیں اور بھرتے رہتے تھے کہ اگر میں تھکا نہ ہوتا تو میں بھی عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی طرح عبادت کرتا۔ یہ حسرت انہیں جنت میں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے مقام تک پہنچا گئی۔ یہ حسرت و تمنا بڑی چیز ہے، نیکی کی حسرت رکھنا بھی بڑی کام کی چیز ہے۔ دوستو، نیکی کی نیت کرنا بھی عبادت ہے، اور انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ گناہ جب تک کیا نہ جائے، جب تک اس پہ ندامت نہ کی جائے، تب تک نہیں لکھا جاتا۔ دوستو، ایک نیکی ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا ہم پہ کرم کیا ہے کہ ہم ایک نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، اس کی نیت کرتے ہیں تو بھی اس کا عمل، اس کا ثواب ہمیں دے دیا جاتا ہے۔ تو ہمیشہ اپنے ارادوں میں بھلائی کی کوشش کریں، بھلائی کی امید رکھیں، بھلائی کی کوشش رکھیں۔ کہا جاتا ہے نا کہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔
ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت، محبتوں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔